مولانا رومی فرماتے ہیں وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذو-النون مصری رحمہ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ وزاری اور تضا سے حق تعالیٰ کا رستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سال ہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت کو جب آپ کی اس حالت کا پتہ چلا تو حاکم وقت نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ زندان جب آپ کو قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے تو آپ کی شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کر دیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو ذو-النون مصری رحمہ اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخرکار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے معتقد اور جانثار ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں، ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمہ اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ برائے کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے، آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیسے مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل دکھتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذو-النون مصری رحمہ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بو اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر کہکا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ ارے نادانو، تم محبت اور دوستی کو کیا جانو؟ مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے۔ دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوست مثل سونا ہے اور بلا و مصیبت مثل آگ کے ہے۔ خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور عاشقین خام کا یہ حال ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام ہی سن رکھا ہے، بس محبت کا راستہ آسان نہیں۔ جہاد سے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے، فقیہ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ اس واقعے میں جو ہمیں درس حیات ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مصیبت میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں۔